توبۃ نصوحا، سچی توبہ۔ انسان کو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد اپنے ذہن میں یاد رکھنا چاہیے، ہر وقت اللہ کو یاد رکھنا چاہیے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں، خبریں سن رہے ہیں، باتیں سن رہے ہیں، بنیر میں سیلاب آیا، سوات میں سیلاب آیا، اب لاہور میں راوی میں فنا دریا میں پانی آیا، لوگوں کے گھروں میں پانی آیا۔ یہ عذاب کیوں آتا ہے؟ یہ آزمائش ہے، یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے، امتحان ہے۔ بہرحال جو بھی ہے، ہمیں اپنے گناہوں کے اللہ تعالیٰ سے اجتماعی طور پر بخشش مانگنی چاہیے، توبہ کرنا چاہیے۔ تو توبۃ نصوحا، نصوح، اس کے اوپر بعض کتابوں کے اندر ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ نصوح نامی ایک شخص تھا، نصوح نامی ایک شخص تھا۔ نصوح وہ کیا کرتا تھا؟ اصل میں تھا وہ مرد، لیکن اس نے اپنے آپ کو اور شکل و صورت کے لحاظ سے، چونکہ اس کی شکل عورتوں کی طرح تھی، اس لیے اس نے اپنے آپ کو لڑکی بن کر لذت حاصل کرنے کے لیے اور پیسہ کمانے کے لیے ایک کام شروع کیا۔ کام کیا شروع کیا کہ عورتوں کا مساج کرنے لگا۔ تو اسی بہانے کے ساتھ وہ اپنی لذت خواہش بھی پورا کرتا اور مال بھی کماتا۔ تو اپنے اس فن کے اندر وہ بہت زیادہ مشہور ہو گیا، اس قدر مشہور ہو گیا کہ ایک مرتبہ بادشاہ کی بیٹی شہزادی اس کے پاس مساج کرنے آئی۔ جب مساج کرنے آئی تو اس کا کہیں ہار گم ہو گیا، سونے کا ہار گم ہو گیا۔ جب سونے کا ہار گم ہو گیا تو اس نے بادشاہ نے حکم دیا کہ سب کی تلاشی لے لی جائے۔ سب کی تلاشی لینے کے بعد سارے لائن میں کھڑے ہوئے ہیں، تلاشی لی جا رہی ہے۔ تو اس شخص کی باری آئی تو یہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا، لائن میں کھڑا ہوا ہے۔ اس کو پتہ تھا کہ اگر میری تلاشی لی گئی تو لوگوں کے سامنے میرا عیب ظاہر ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ لڑکی بنا ہوا تھا، اصل میں وہ کیا تھا؟ لڑکا تھا، مرد تھا۔ تو عورتوں کا مساج کیا کرتا تھا، اس نے بادشاہ کی بیٹی کا بھی مساج کیا۔ اس کے سامنے جب اپنا عیب ظاہر ہونا شروع ہو گیا، اس کو امکان تھا کہ ابھی میرا عیب ظاہر ہو جائے گا بادشاہ کے سامنے، تو میری موت کا وقت بھی قریب آ گیا ہے۔ اس لیے کہ جب بادشاہ کو پتہ چلے گا کہ یہ لڑکی بن کر لڑکا ہے، عورتوں کا مساج کرتا ہے، تو مجھے لازمی بات ہے پھانسی پہ چڑھائے گا۔ تو اس نے اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کی، اس قدر سچی توبہ کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے فریاد کو قبول فرمایا۔ کہ جب اس کی باری آئی، توبہ اس نے یہ کی کہ یا اللہ میرا لاج رکھنا، اس کے بعد میں ایسا کام نہیں کروں گا۔ اور جب اس کی باری آئی تو غیب سے آواز آئی کہ نصوح کو چھوڑ دیجیے، ہار مل گیا ہے۔ تو آپ بتائیے کہ اس وقت اس کی خوشی کا عالم کیا ہو گیا۔ اس کے آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن وہ آنسو لیے ہوئے گھر آ گئے۔ اس نے توبہ کی، سچے دل سے وہاں سے نکل گئے۔ توبہ کرنے کے بعد اس کو وہاں رہنا مشکل ہو گیا، وہ ایک پہاڑی کے اندر چلا گیا۔ میں مختصر کر کے یہ واقعہ سناؤں گا۔ جب وہ ایک پہاڑی کے اندر چلا گیا، وہ پہاڑ میں رہتا رہا، اس نے ایک بھینس کو دیکھا کہ کسی کا بھینس گم ہوا ہے۔ اس نے اس بھینس کو سنبھالا، اس کا خیال رکھنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ ایک قافلہ وہاں پہ آیا، پڑاؤ ڈالا۔ اس نے قافلے والوں نے نصوح نامی شخص سے پانی مانگا، اس نے پانی کے بجائے دودھ پیش کیا۔ جب انہوں نے دودھ خوب سیر کر کے پیا تو اس دودھ کے بدلے میں قافلے والوں نے نصوح نامی شخص کو بہت بڑا مال دیا بطور تحفہ کے۔ اس مال سے اس نے بہت بڑا علاقہ آباد کیا، کنواں کھودا، لوگ آ گئے وہاں پہ، اور یہاں تک کہ اس کو عدل و انصاف، شہرت پورے علاقے کے اندر مشہور ہو گئی۔ بادشاہ کو پتہ چلا، بادشاہ نے اس کو بلایا، یہ بادشاہ کے پاس نہیں گیا، یہاں تک کہ بادشاہ نے اس کے پاس آنے لگا تو راستے میں اس کا انتقال ہو گیا۔ جب راستے میں انتقال ہوا تو لوگوں نے اس کو بادشاہ بنا دیا۔ پھر یہ بیٹھا ہوا ایک دن لوگوں کے مسائل سن رہا تھا کہ اس کے لوگوں میں سے ایک بندے نے کہا کہ میرا بادشاہ سلامت مدد کیجیے، میرا ایک بھینس گم ہو گیا تھا۔ اس نے کہا نصوح نامی شخص نے کہ جتنی سلطنت آپ کو نظر آ رہی ہے اس میں سے آدھا حصہ آپ لے لیں، اس لیے کہ جو کچھ ہے یہ کیا ہے؟ آپ کے بھینس کے بدلے میں ہے۔ تو میں جو کہنا چاہ رہا ہوں اس واقعہ سے کہ انسان کو سچے دل سے توبہ کر لینے چاہیے۔ ہم بار بار اپنے اوپر جو سن رہے ہیں، ہو سکتا ہے جو ہمارے اوپر یہ عذاب ہے، اللہ نہ کرے کہ یہ غزہ والوں کی بدعائیں ہو جو آج ہمیں لگ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ غیب سے غزہ والوں کی مدد فرمائے اور ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔